علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین کرام، بزرگان اعظام، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور عربی مہینوں کے سارے نام عرب والوں نے خود رکھے، ایسے محرم، صفر، ربیع الاولی، ربیع الثانی، رجب، شعبان، تمام مہینوں کے نام عرب والوں نے خود رکھے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے عرش پہ رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر عرب والوں نے خود یہ نام نہیں رکھا، اللہ نے عرب والوں سے یہ نام رکھوایا ہے اس مہینے کا۔ اب اس مہینے کے نام کا روزوں کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تو اس کا نام ہے رمضان۔ رمضان کا معنی جل جانا، رمضان کا معنی جل جانا۔ تو روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسانوں کے گناہوں کو جلاتا ہے، بھوک کی تپش سے، پیاس کی شدت سے آگ کی بھٹی تیار ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 30 روزے پورے ہوتے ہیں اور 330 دنوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جلا کر، اور رمضان کی آخری رات کو اس امت کے مرد و عورتوں کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر روزہ یہ اللہ کے ساتھ وفا ہے، یہ عشق ہے، اللہ کی محبت میں صداقت کا ایک منظر ہے جو انسانوں کے سامنے ہے۔ عشق یہ عاشقہ سے نکلا ہے، اور عاشقہ کہتے ہیں اس بیل کو جو درخت کے اوپر ہوتی ہے، اور درخت جو بھی کماتا ہے اس بیل کو دے دیتا ہے، جو بھی اپنی طاقت ہوتی ہے ساری بیل میں پالسر کر دیتا ہے، اور وہ بیل ہری بھری رہتی ہے، اور یہ درخت سوکھنا شروع ہوتا ہے، آہستہ سے پیلا پڑتا ہے، پھر سوکھنا شروع ہوتا ہے، اور لاسٹ میں یہ بالکل لکڑی بن جاتا ہے سوکھ کر، پھر اسے کاٹ کر جلا دیتے ہیں، اور یہ راکھ بن کر ثابت کر دیتا ہے کہ عاشق معشوق پر اس طرح سے سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح روزے دار بھی اپنے جسم کی تھکن کا پرواہ نہیں کرتا، اپنی تھکن کو ایک سائڈ پر رکھ لیتا ہے، اور بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ سے مانگتا ہے، نیند کو بھی قربان کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں سچا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے میں خاص انعام عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ریٹ کو بڑھا دیا، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ تو رمضان میں خاص اللہ کا کرم ہے، اس امت کے لیے تو غیر رمضان میں بھی نیکیوں کا ریٹ اس معیار کا ہے جو پہلو کو نہ ملا۔ جب یہ آیت اتری، من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها، جو کوئی نیکی کرے گا ایک کی 10 ملیں گی، اس کو ایک نیکی کرے گا 10 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ تو میرا رسول نے فرمایا اللہ یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
پوری امتوں کو یہی ملا کہ ایک کے بدلے میں 10 مل سکتی ہیں، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں گا۔ اللہم زد امتی، اللہ میری امت کو اور دے دے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس پر بھی میرے رسول نے بس نہیں کی، فرمایا اللہم زد امتی، اللہ میری امت کو اور دے دے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ایک دانہ جو زمین میں بوئے گا اس کی 7 بالیاں اگیں گی اور ہر بالی پر 100 دانہ ہوگا، اور ایک دانے سے 700 دانے اگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایک دانہ میرے راہ میں خرچ کرے گا اس کو ایک کے بدلے میں 7 گنا اجر ملے گا۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے، فرمایا اللہم زد امتی، اللہ میری امت کو اور بڑھا کر دے۔ تو میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اب تو میرے محبوب راضی ہو جا، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو میں بغیر حساب کے دوں گا۔ وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کتنا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی پیالہ لے کر شہد لینے کے لیے، تو سامنے شہد کا پورا مشکیزہ بھرا ہوا تھا، تو حضرت علی نے فرمایا اسے لے جاؤ۔ تو جب وہ لے کر چلی گئی تو نوکر نے پوچھا کہ یہ تو ایک پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پورا مشکیزہ ہی اٹھا کر دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ اپنی شان کے مطابق مانگ رہی تھی، میں نے اپنی شان کے مطابق دے دیا ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کی شان اور حیثیت ہے، اللہ کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق کتنا عطا کرے گا وہ تو ایک انسان کی سوچ اور ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر نیکیاں ایک سائیڈ، پہلی امتوں کو بھی نیکیاں ملی روزوں پر، لیکن وہ نہ ملا جو اس امت کو ملا۔ اس امت کے لیے خاص انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں ہی تمہیں مل جاؤں گا۔ اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطیہن امت قبلہم، اس امت کو 5 انعام روزوں کے بدلے میں ملے ہیں جو اس سے پہلوں کو نہ ملے۔ سب سے پہلا انعام جو اس امت کو روزے کے بدلے میں ملا ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہے وہ بہترین خوشبو میں شامل ہوتی ہے۔ جو اس کا معدہ جو خالی رہتا ہے، پانی اس پر نہیں ہوتا، کھانا بھی اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو بو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اللہ کے یہاں بہترین خوشبو میں شامل ہے۔ پہلی امتوں کو روزے تو ملے ہیں لیکن یہ انعام نہ ملا۔ پھر جب قیامت کے دن یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی کہ پورا میدان محشر معطر ہو جائے گا۔ اور دوسرا انعام تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جنگل کے درندے بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور تیسرا انعام میرے اللہ نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمایا یزین اللہ عز وجل جنتہ کل یوم ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا معونتہ ویسیر الیکا، میرے وہ دنیا میں انسان میرے بندے ہیں، وہ روزے کی بھوک کو بھی برداشت کر رہے ہیں، روزے کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، پیاس کی شدت کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ ان قریب یوشک ان یلقوا معونتہ ویسیر الیکا، بہت جلد وہ اس مشقت کی زندگی سے چھٹکارا پا کر آنے والے ہیں اور میں انہیں تیرے اندر داخل کرنے والا ہوں، تو سج جا، مہک جا، تیار ہو جا، سجدہ دھج جا ان میرے بندوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امتحان، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں امتحان کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین کی کثرت ہو جاتی اور وہ اپنے شکنجے کے اندر انسان کو پھنساتے اور اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے، لیکن ہائے میں قربان اپنے اللہ پر، میرے اللہ کو پتا تھا کہ ہم کمزور ہیں، میرے اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے کمزور ہیں اس دنیا کے اندر، وہ شیطان کے جالوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، تو میرے اللہ نے کیا فرمایا، یُسْفَدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ سرکش شیاطین کو ہی قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے تو چھوٹے چھوٹے شتنگڑے ہی کافی ہیں۔ تو یہی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے کہ گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور 5واں انعام کیا ہے؟ یغفر لہم فی آخر لیلہ، رمضان المبارک کی آخری رات میں ان تمام روزے داروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، تمام روزے داروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی، میرا رسول نے جب فرمایا کہ یغفر لہم فی آخر لیلہ، رمضان کی آخری رات کو روزے داروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں بخش دوں گا ان کو؟ تو میرے رسول نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے، ولیکن العامل انما یجزا اذا قضا عملہ، لیکن مزدور کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ انما یوفل، پورا دیا جاتا ہے کام کرنے والوں کو، اجرہ، اس کی مزدوری کب؟ اذا قضا عملہ، جب وہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اجر اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرے گا جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی۔